ایک ہی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ سونا رکھا گیا ہے، نابالغ بچے ہیں، اس پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بچوں کے لیے کوئی چیز مختص کی جاتی ہے، ان کے لیے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اگر وہ نابالغ ہوتے ہیں تو آپ چاہے ان کی ملکیت میں دیں یا نہ دیں، فوراً وہ مال خود بخود، یعنی ان کے قبضے میں دیں یا نہ دیں، فوراً ان کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جو سونا بچوں کے نام پر مختص کر کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ بچوں کی گویا کہ ملک میں داخل ہو گیا۔ جب تک بچیاں بالغ نہیں ہو جاتی اس مال پہ زکوٰۃ بنے گی ہی نہیں۔ جب بالغ ہو جائیں گی، اس کے بعد جب اس پر ایک سال گزرے گا تو پھر بچیاں اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی مکلفہ ہوں گی، لیکن ماں کے اوپر کوئی ذمہ داری یا والد صاحب پہ کوئی ذمہ داری اب نہیں رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بچوں کے نام اس طرح کوئی چیز مختص کر دی جاتی ہے، خاص کر دی جاتی ہے، ان کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، تو بغیر شدید ضرورت کے ماں باپ بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، مائیں وغیرہ زیور جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے نام کر دیا اور اس کے بعد اس کو یوز بھی کرتے رہتی ہیں، یعنی ایک ساتھ دو فائدے حاصل کرتی ہیں، اس طرح کہ سونا بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں بن رہی۔ حالانکہ یہ فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہے، یا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی، نہیں ملک کرتے، اور ملک کی ہے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ بچوں کا ہے، اس کو ان کے پاس ہی رکھنا ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ شکاری ہیں، کہیں پر یہ جنگلوں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کتے لے کے جاتے ہیں جنگلوں کے اندر اور اس سے شکار کرتے ہیں، وہ شکار پکڑ لیتا ہے کتا اور ہم اس کو پھر حاصل کرتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں چند قیودات ہیں۔ کتے کا شکار، اجمالی جواب تو یہ ہے کہ کتے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار پکڑنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تربیت یافتہ ہو کتا۔ نمبر دو، آپ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑیں، اللہ کا نام لے کر۔ تیسری بات یہ کہ وہ کتا سیدھا شکار کی طرف جائے، یہ نہیں کہ پہلے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، پیشاب کرنے ٹھہر گیا، کچرے منہ مار رہا ہے، پانی پینے چلا گیا پھر جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ وہ شکار کو جب پکڑ لے تو اس میں سے کچھ کھائے نہیں۔ پانچویں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جانور ابھی زندہ ہے تو اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ چھٹا، اور اگر مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتے نے اگر اس کو مار دیا ہے لیکن کھایا نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہے، یاد رکھیں حدیث میں آیا۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ شکار آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ آپ کا کتا اکیلا ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اور ہوگا تو یہ احتمال پیدا ہوگا کہ آپ کے کتے نے مارا یا دوسرے کتے نے، اور اس پہ چونکہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو یہ شکار آپ کے لیے اب حلال نہیں رہا۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا کتا کھڑا ہے لیکن شکار زندہ ہے اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر لیا ہے تو طیب حلال ہوگا، لیکن اگر آپ پہنچے اور وہ مرا ہوا ہے جانور اور دو کتے وہاں کھڑے ہیں کہ آپ کا ایک دوسرا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا اگر آپ وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھا شکار پانی میں پڑا ہوا ہے، کتے نے پکڑا ہے لیکن پھر وہ پانی میں گر گیا ہے، تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈوب کے مرا ہو، آپ کے شکاری کتے کے پکڑنے کی وجہ سے نہ مرا ہو۔ تو یہ چند قیودات آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ بالکل شکار کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شکار کے لیے ضروری ہے کہ مقصد صحیح ہونا چاہیے، یا تو آپ چیز کو پکڑ کر بیچنا مقصود ہو، یہ کاروبار آپ کرتے ہیں، یا پھر واقعی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اس وجہ سے، یا دوسرے غریبوں کے لیے آپ پکڑتے ہیں اور غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو شوقیہ شکار ہوتا ہے یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہوتا کہ لے کر اپنے ہی مخیر حضرات کو دے رہے ہیں، آپ دوستوں کو بانٹ دیا بس ختم، کیا جی شوق تھا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں جوڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات میل فیمیل ہے، یا ماں کو آپ نے مار دیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کسی غار میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ماں کو مار دیا، تو گویا کہ وہ بچے بھی مر جائیں گے، اور یہ چیز پسند نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، ضرورت ہوتی ہے تو انسانی ضرورت کی بنا پر ان نقصانات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن جب ضرورت نہیں تو صرف اپنے شوق کے لیے آپ کسی جانور کو بھی اذیت پہنچائیں، یہ ہمارا مذہب اسلام پسند نہیں فرماتا۔